اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ آج ہم خوف پر بات کریں گے۔ خوف کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور عام لوگوں میں جو خیال اس کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ اس کا دنیا میں کبھی تو آغاز ہوا ہوگا۔ انسان کی زندگی میں خوف کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر خوف انسان کی زندگی میں کتنے مسائل پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کا حل کیا ہے۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ امیر ہو، غریب ہو، ناکام ہو، پریشان ہو یا انتہائی کامیاب ہو، بہت کمزور ہو یا بہت طاقتور ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کی مینجمنٹ کیسے ممکن ہے، یہ بھی آج کا موضوع ہے۔ قرآن سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوف، کیونکہ خوف عربی زبان کا لفظ ہے، اور خا فا واو جو ہے، خا واو فا جو ہے، یہ اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ قرائن و شواہد سے، اپنے مشاہدات سے اور اپنے گمان کی بنیاد پر کسی خطرے کا گمان کر لینا، وہ خوف ہوتا ہے۔ اور عام معنوں میں آپ دیکھیں تو کسی چیز کا آپ کے ہاتھ سے چلے جانا، خواہ وہ کوئی رشتہ ہو یا استعمال کی چیز ہو، اور اس کے جانے کا اندیشہ ہونا، کسی نقصان کا اندیشہ ہونا، اس کو ہم خوف کہتے ہیں۔ مجھ سے یہ چھن نہ جائے، اور پھر موت کا خوف، زندگی چھن جانے کا۔ تو کسی چیز کے چھن جانے کا، وہ کوئی رشتہ ہو یا زندگی ہو یا زندگی کی کوئی ضرورت ہو، اس کو خوف کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں خوف کا آغاز کب ہوا؟ جب انسان کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آئی کہ جب اسے یہ گمان ہوا کہ یہ صورتحال میرا یہ نقصان کر سکتی ہے، وہاں سے اس کی زندگی میں خوف نے دخل کیا۔ اور آپ کو بڑی ہی دلچسپ بات بتاؤں کہ انسان جو ہے جس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ جس کو اپنے آپ سے بڑھ کے یا بڑھتر پایا، اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ یہ جو آپ خاص طور پہ اس کی بہترین شکل جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں شرک کی شکل میں آپ کو ملتی ہے، اور پھر وہ شیر کی پوجا کرتے ہیں، وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، پہاڑوں کی، سانپ کی، ہر وہ چیز جس سے وہ ڈرے، انسان نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ عبادت اور ان چیزوں کے نام تو بہت بعد میں دیے گئے ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو دودھ پلا دوں گا، اس کے آگے ماتھا ٹیک دوں گا، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ قربان کر دوں گا، جو میرے خیال میں اس کی خوشی کا باعث ہو سکتا تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں من دودھ جو ہے، لیٹر دودھ روز نالیوں میں جاتا ہے ہندوستان میں۔ وہ جو ایک پتھر کے اوپر ڈالتے ہیں اور وہاں سے وہ نالی سے نالے میں چلا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک فلم جس کا مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن وہ اس پر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بھگوان پہ مقدمہ درج کرتا ہے۔ اس مقدمے کی جو کورسپونڈنس ہے، بحث ہے عدالت کے اندر، وہ بڑی معنی خیز ہے، بہت کچھ سمجھاتی ہے آپ کو۔ تو بہرحال یہ خوف کی تاریخ ہے۔ اب انسان کے بنیادی ترین خوف جو ہیں وہ صرف دو ہوتے ہیں، باقی سارے اس کی بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ وہ دو خوف کون سے ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اونچی آواز کا خوف، اور ایک ہوتا ہے اونچائی سے نیچے گرنے کا خوف۔
तजुर्बा तो ना कीजिएगा, किसी बेवकूफ़ को ऐसी बेवकूफ़ी करते हुए देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और वो शायद हम सब किसी न किसी शक्ल में हैं। घर में बीवी को, बच्चे को या किसी और को डांटते हैं, वो बहुत ही मासूम बच्चा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वो अच्छा खासा हंस खेल रहा होता है, उस ऊंची आवाज़ से एकदम से रोने लगता। इसलिए ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में जो खामिद शाउट करता है औरत पे, उसकी कीमत वो पता नहीं अदा करती है कि नहीं करती, उसकी औलाद नहीं, उसकी नस्लें अदा करती, जो मुख्तलिफ़ किस्म के नफसियाती मसाइल उनको पैदा होते हैं। यानी वो खौफ जो है वो सारी उम्र मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल उस बच्चे में पैदा करता रहता है, और वो वैसे वैसे बड़े होते जाते हैं। दूसरा खौफ जो होता है वो ऊंचाई से गिरने का है। कभी बच्चे को खेलते हुए देखिएगा, छोटे बच्चे को, वो बिस्तर पे घूम रहा होता है और खुश भी होता है, लेकिन किसी बिस्तर के किनारे पे जब पहुंचता है उसका बैलेंस ख़राब होता है, तो जितनी बुरी तरह से उसके चेहरे पे खौफ आता है, वो गिर जाए तब भी, ना गिरे तब भी, एक अजीब खौफ की कैफियत से वो गुजरता। फिर बाकी उसकी ज़िंदगी में जितने खौफ हैं सब वहीं से जन्म लेते हैं। ये तो है कुदरती आगाज़ कैसे होता है, क्योंकि किसी ने उसको ये नहीं सिखाया कि जब ऊंचा कोई बोलेगा तो तुमने डरना, किसी ने ये नहीं सिखाया कि ऊंचाई से गिरने लगोगे तो तुम्हें डरना। आप बच्चे को उछालें तो वो क्या करता है, रोता है, चीखता है, उसके चेहरे पे डर होता है। फिर वो वक्त के साथ ये बात सीख लेता है कि मैं जिन हाथों में हूँ, ये हाथ मुझे गिरने नहीं देंगे। वो ज़्यादा ऊंचा भी फेंकें तो वो गिरने का खौफ दरअसल ख़त्म हो जाता है उस एतमाद की वजह से जो उन हाथों पर होता है जिन्होंने उसे उठाया हुआ होता है। एक खौफ की बहुत बड़ी वजह माएँ होती हैं जो दो तरह से डराती हैं। एक तो जहाँ खुद अपनी मर्जी होती है कि ये ना उस कमरे में जाए क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो ये ले लेगा तो खराबी पैदा होगी, या वो मिठाई कोई ऐसी चॉकलेट रखी है तो इसके अपने दांत खराब होंगे, तो वो चाहती है कि उस कमरे में ही ये, तो क्या कहती है, उधर ना जाना, उधर भाऊ है। अब वो भाऊ क्या है बच्चा ये तो नहीं जानता, लेकिन वो माँ की चेहरे पे जो तासुरात आते हैं ना भाऊ, वो उन तासुरात से उसको तख्लीक कर लेता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका भाऊ भी बड़ा होता चला जाता है, और वो सारी उम्र उसको मुख्तलिफ मुसीबतों और कमज़ोरियों में डाले रखता है। खौफ इंसानी ज़िंदगी में कितनी तबाहियाँ लाता है। सारा दिन भी उस पर बात करता रहूँ, चूँकि मेरा ये पेशा भी है फियर मैनेजमेंट, और फिर मैं ऐसे बहुत बड़े इदारे में भी काम करता हूँ जो पूरे एशिया में उसके करीब भी कोई इदारा बेहतर कारकर्दगी वाला नहीं है जिसको फाउंटेन हाउस है। बीइंग पाकिस्तानी आपके लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए कि दुनिया में 350 फाउंटेन हाउस हैं, और पूरी दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी जिस फाउंटेन हाउस की है वो आपके पाकिस्तान का, कि कम तरीन वसाइल के साथ बेहतरीन नताइज देने वाला। तो वो फिर बच्चे में सबसे पहला नुकसान जो करता है वो उसके खुद एतमादी का बेड़ा गर्क करता है। जिस आदमी को अपने आप पे एतमाद ही ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी के ज़रा से डराने से वो डर जाता, कोई ज़रा ऊंचा बोले तो वो सहम जाता, एकदम से पीछे चला जाता, हक और सच की बात चाहने के बावजूद नहीं कर सकता, अपना हक नहीं मांग सकता, जायज़ हक के लिए बात तक नहीं कर सकता। मांगना तो बात की बात है। उसकी टांगें कांपने लगती है, उसके पेट में दर्द होने लगती है, उसका बीपी बढ़ जाता है। तो ये खौफ क्या कर रहा है कि आपको ज़हनी और जिस्मानी मसाइल में घेर लेता, आपकी ज़िंदगियों में नाकामी के रास्ते के लिए आसानी पैदा कर देता। उसको छोटी चीज़ मत समझो। अब खौफ क्या होता है, इसकी किस्में कितनी हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हमने कर लिया, और फिर इंसान की ज़िंदगी में कितना मनफी किरदार अदा करता है। आपके तमाम रिश्ते जो हैं उनको कमज़ोर कर देता है।
کیونکہ خوف جو ہے وہ شک کو بھی جنم دیتا ہے. خوف کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو چونکہ خود اعتمادی نہیں ہوتی تو اپنے قریب ترین رشتوں پر بھی آپ شک کرنے لگتے. کہیں اس نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی قوت کارکردگی متاثر ہوتی ہے. آپ اپنے مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. اب اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ خوف کیا چیز ہے اور کتنی بڑی چیز ہے. جی جو سب ڈائریکٹلی تو اس بات کا تعلق اس سے نہیں بنتا, لیکن انڈائریکٹلی کسی صورت میں یہ ایسی کوئی وجہ بن سکتی ہے کہ خواہش کا پورا نہ ہونا بھی خوف کا باعث بن جائے. اب قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا. اب طاقتور ترین ہستی کا, جس سے زیادہ کوئی طاقتور ہی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے, وہ اپنی دوستی کا معیار بتا رہا ہے کہ اپنی دوستی کا انعام بتا رہا ہے کہ جو میرے دوست بن جائیں گے ان کو کیا نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا. اور دوسری چیز ہے غم. غم کیا ہوتا ہے؟ غم جو ہے وہ کسی گزرے ہوئے وقت میں ہونے والے کسی حادثے سے پہنچنے والی تکلیف ہے کہ جب بھی آپ اسے یاد کرتے ہیں وہ آپ کو رلا دیتی ہے, پریشان کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی کو اس لمحے کے لیے روک دیتی ہے. دوبارہ سنیے, روک دیتی ہے. حادثہ, کوئی واقعہ برا آپ کے ساتھ 10 سال پہلے ہوا تھا, کسی بھی وجہ سے وہ یاد آ گیا یا کسی نے کرا دیا, تو کچھ دیر کے لیے آپ اس زمانے میں اور اس واقعے میں چلے جاتے ہیں جس نے آپ کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں دینا ہوتا. تو آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے رکتے ہیں, اس لمحے کا آپ بہتر استعمال نہیں کر پاتے, اور اس غم کے نتیجے میں آپ نے مستقبل میں جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے غم اور خوف اگر دونوں سے بچنا ہے تو وہ اللہ کا ولی بنے, اور پھر اللہ نے اپنا ولی ہونے کے معیارات بھی آپ کو بتا دیے, اس کے نبی نے اس کی تشریح بھی کر دی. دیکھیں نا, ہمارا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ ہماری عادتیں ملتی ہیں, جو مشکل میں ہمارے کام آتا ہے, جو ہمیں اچھا مشورہ دے دیتا ہے, ہماری کسی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, ہم دونوں کو قریب کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور آپ کے لیے بہترین وکیل اور کارساز اللہ ہے, تو پھر اس سے دوستی کریں. اور اس نے اپنی دوستی کا معیار بھی بتا دیا, اور پھر اس کا انعام بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کبھی غور کیجئے گا جنت کے تصور پہ, اس کی اگر آپ صحیح فلسفی سمجھیں تو وہاں, ابھی چوئی صاحب نے ایک بات کہی تھی, چلیں اس کی سپورٹ میں ایک بات مل گئی مجھے, وہاں آپ کی ہر خواہش بڑی آسانی سے پوری ہوگی. کسی قسم کی کوئی خواہش ہے وہ پوری ہوگی, اور کوئی ناجائز خواہش ویسے ہی آپ کے دل میں کیوں نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کے اندر سے وہ شیطان کے وسوسے کے امتحان کا دور گزر چکا ہوگا. شیطان اپنی سزا پا کے جا چکا ہوگا, اور اس جگہ پہ شیطان کا کوئی امکان ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے وہاں آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. اور کوئی غم اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کی حیثیت برزخ کا وقت ختم کر کے اپنی میں آ چکے ہیں, جہاں اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے ناؤ اینڈ آن ورڈ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, صرف اپنی مرضی, اپنی خواہش کو پورا کرنا اور خوش رہنا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اکتا جائیں. وہاں پہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جیسے ماحول میں مسلسل جہاں بھی رہیں اکتا جاتے ہیں, لیکن وہاں ایسا ہوگا ہی نہیں. اللہ پاک آپ کے بیہیویئر چینج کر دے گا, آپ کو بائی کیا آپ کی پروگرامنگ اللہ تعالیٰ چینج کر دے گا. جن کو کمپیوٹر کی سمجھ ہے وہ میرا جملہ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہا ہے. تو یہ سب کچھ پانے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ویسے ہی سب کچھ. اب ایک اور
تو اب فیئر جو ہے جس کو خوف کہتے ہیں انگریزی میں FEAR، فالس ایکسپیکٹیشن ریئل، یعنی کسی گمان کی بنیاد پر کسی مصیبت کو اپنے اوپر وارد ہونے کا گمان کر لینا۔ اس کو میں سائنٹیفکلی نہیں بیان کرتا، کلچرلی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی شادی ہو کے اپنے سسرال میں آتی ہے، تو ویسے تو ہمارے ہاں اب رسم ختم ہو گئی تقریباً، ورنہ آج سے 20 30 40 سال 50 سال پہلے وہ شادی کے بعد جب لڑکی آتی تھی تو جو پہلا کھانا بناتی تھی وہ عام طور پہ میٹھا، پرانے زمانے کے تو نہیں، Yes, of بزرگوں سے سنا ہوگا۔ نہیں اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی بھیجا جاتا تھا کہ ساڈی نوح نے، تو وہ اب رواج ختم ہو گیا کیونکہ ویسے ہی ہوم ڈلیوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ لڑکی جو ہے وہ ویسے ہی کوئی چائے پکانے یا جو ہے کسی کام کے لیے کچن میں گئی، تو چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ اس کی نظر جو ہے وہ چھت پہ پڑی، تو وہ لکڑی کی چھت جو ہے اس کا جو شتیر تھا اس میں کریک تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے سوچنے لگی کہ ابھی یہ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، پھر یہ کچھ عرصے کے بعد اب میری چونکہ شادی ہو گئی ہے، میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا اور وہ یہاں کھیل رہا ہوگا اور یہ چھت گرے گی اور بچہ نیچے آ کے مر جائے گا۔ اور جیسے ہی اسے خیال آیا کہ بچہ مر جائے گا، اس نے رونا کیا، چیخنا شروع کر دیا۔ وہ نمی نمی نو اور اس کی چیخوں کی آواز، تو ساس جو مرضی ہو اس نے وہ بھاگ کے گئی، کہنے پتر کی ہوا، کہنے اماں کاکا مر گیا، کاکا مر گیا۔ وہ تو رو ہی رہی تھی، ساس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ان دو بڑھیاں رو رہی ہیں، ان تے محلے والیاں نوں پتہ نہ لگے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، کاکا مر گیا۔ وہ گھر کا جو سربراہ تھا وہ بھی آیا، اس کو بھی اطلاع ملی، وہ حکا لے کے باہر بیٹھ گیا اور لوگ آنے لگے۔ پھر کسی آپ جیسے کسی سمجھدار نے کہا کہ یار اللہ کی مرضی، جو ہونا تھا ہو گیا، کچھ کفن دفن کا انتظام بھی کریں تاکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو وہ پھر جب پتہ کیا اندر گئے تو پتہ چلے اجے تو صرف سوچے ہی سی۔ تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل خوف کی اس شکل میں آتے ہیں جو ہم نے کبھی غور نہیں کیے ہوتے۔ اب پرانے زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سب آج کل کے نوجوان ہیں۔ وہ دوپہر کو باہر نہ جانا، درختوں تھلے چڑیل ہوتی، رات کو باہر نہ جانا، شام کے بعد تو شام کے بعد بھی چڑیل ہے، دوپہر کو بھی چڑیل ہے، صبح کو ویسے ہی بڑی مصروفیت ہے۔ تو وہ جس چیز سے ڈرانا ہوتا تھا اس کا پھر خوف پیدا کرتے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ کی نارمل لائف کو یہ ایب نارمل بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف، تو پھر کیا جائے؟ دیکھیں، اپنے فیئر جو ہیں ان کو لکھیں دیانتداری سے۔ یہ جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں، جو کچھ انہیں کراتا ہوں وہی میں آپ کو بتانے لگا۔ کیا کریں؟ ان خوفوں کو لکھیں، کیونکہ وہ صرف آپ جانتے ہوں گے، اس لیے ڈرنے کی، اس بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا۔ اصل میں ایک یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتا زیادہ تر اس کو کاٹتا ہے جو زیادہ ڈر کے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس خوف زدہ ہونے کی صورت میں جب آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو ایڈرلین ایک انسان کی جسم میں نا کیمیکل مادہ ہوتا ہے، جتنے انسان کے جسم کو ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان کے جسم میں اسمیل پیدا ہوتی ہے وہ دوسرے انسان کو محسوس نہیں ہوتی، اس کتے کو یا اس جانور کو محسوس ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے خوف پہ قابو پانے کے لیے حقیقت میں آئیں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا خوف ہے کیا۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، میرے پاس بہت سارے کیس ایسے آئے
کہ جی موت کا خوف ہے کہ میں نے کل کو پرسوں کو کچھ دنوں کے بعد مر جانا. جن کا تعلق حقیقت سے ہے, جس خوف کا تعلق حقیقت میں اس کام کے ہو جانے سے ہے, اس کو ڈیل اور طرح سے کرنا, اور یہ بڑے کم ہوتے ہیں. اس میں سے ایک موت کا خوف بھی ہے. تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. کون ہے اس کائنات میں جو آیا ہے اور اس نے جانا نہیں ہے؟ اور یہ قانون قدرت ہے. یہ جاندار تو کیا, بہت ساری بے جان چیزوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. اینٹ پتھر کا بنا ہوا مکان ہے, آپ میں سے جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بچپن جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں ہوگا. جو مکان انہوں نے 10 سال کی عمر میں بنا نیا دیکھا تھا, آج اس کے پلستر, اس کی لکڑیاں, اس کا رنگ و روغن کیا ہوا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اینٹیں جو ہیں وہ بھربھری ہوتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے. درخت ہے, جتنی مرضی عمر ہو, پھر ایک دن ہوتا ہے وہ سوکھ کے خوش ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں میں ایسی چیزیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں, ان کے لیے خود کو کنونس کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جب آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں گے تو سب سے پہلا فرق جو پڑے گا, آپ حقیقت میں جانیں گے کہ مجھے خوف جو ہیں وہ ہیں کتنے. پھر اس کو خود سے الگ کیسے کرنا ہے, یہ ایک ایسا آرٹ اور کام ہے جس کے لیے میں آپ کو جو لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو عملی طور پہ اس وقت کریں جب وہ بالکل تنہا ہوں اور ڈرائیو نہیں کر رہے, لوگوں میں نہیں بیٹھے ہوئے, پھر وہ اس کو کریں. اس وقت صرف سن لیں جو میں کہہ رہا ہوں. اس وقت جو سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف سنیں, اور باقی آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں آپ اس کو عملی طور پہ کریں. اور اپنے کسی چھوٹے سے خوف کا, کوئی ایک خوف جو آپ کے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. ابھی آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں بچپن کے کئی خوف آ گئے ہوں گے. کوئی ایک خوف جو بہت بڑا نہیں ہے لیکن بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ, جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں وہ خوف بھی بڑا ہو, جیسے جیسے آپ طاقتور ہو رہے ہیں وہ بھی طاقتور ہو رہا ہے. اس کا انتخاب کر لیں. کیا یہ آپ کے ملک میں ابھی جو کچھ ماہ سے ہو رہا ہے, صحیح یا غلط کی بحث نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس وقت میرا کام یہ نہیں ہے بات کرنے کا مقصد. اس وقت جو مقصد ہے کہ اس سے کسی بھی پاکستانی کو جو اذیت ملی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جو اس کو اندیشے آ رہے ہیں, پیٹرول اتنے کا ہو جائے گا, دوسرا ملک یہ کر دے گا, ہمارے ایٹمی اثاثوں پر یہ ہو سکتا ہے, تو وہ مختلف قسم کے جو خوف ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. اور پھر اس کے بعد اگلے چند لمحے میں جو کہوں گا وہ آپ نے بالکل ویسا ہی کرنا ہے, اور اس کا پھر اثر دیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کریں. شاباش. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. انتہائی پرسکون ہو جائیں. جب سانس جسم میں لے جائیں تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضا میں جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں, سب کی سب آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں, اور آپ کو ایک نئی زندگی, پرجوش خوبصورت زندگی کا احساس دے رہی. شاباش شاباش. گریٹ. جب سانس باہر نکالیں تو اس تصور کے ساتھ کہ آپ کی طبیعت میں, مزاج میں, بدن میں گھبراہٹ, اکتاہٹ, تھکاوٹ جتنی بھی ہے سب کی سب سانس کے ساتھ باہر آ رہی ہے. شاباش شاباش. گریٹ. اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. تصور کریں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں موجود ہیں جو آپ کا انتہائی محفوظ بھی ہے, باپردہ بھی ہے.
اور اس میں آپ کی پسند کا فرنیچر، اس کے اندر خوشبو آپ کی پسندیدہ ہے ماحول میں، اور آپ کے دائیں طرف ایک انتہائی خوبصورت میز کرسی پڑی ہے، اس پہ بیٹھ جائیں اور کرسی پہ ٹیک لگائیے اور اس خوف کو یاد کیجئے جو آپ کو اکثر پریشان آج کل کر رہا ہے۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ اس کو محسوس کیجئے کہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے کس حصے میں یہ موجود ہے جہاں اس کی زیادہ شدت ہے۔ اب آپ پورے جسم میں دیکھیں کہ جہاں جہاں کہیں بھی یہ تھوڑا بہت اس کا اثر موجود ہے، یہ جسم کے اس حصے میں آ رہا ہے جہاں اس کا مرکز ہے۔ شاباش شاباش شاباش، گریٹ۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جسم کے اس خاص حصے کے علاوہ جو اس کا مرکز ہے، باقی پورے بدن میں کہیں خوف موجود نہیں۔ اب تصور کیجئے کہ وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو کے آپ کے ماتھے کے بالکل بیچوں بیچ آ گیا، بالکل ماتھے کے بیچ، باقی جسم میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اب ماتھے پہ کسی کو ہلکی سی خارش ہو سکتی ہے، کسی کو چبھن ہو سکتی ہے، کسی کو درد ہو سکتی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک بڑی جدید ترین مشین جو ہے وہ آپ کے ماتھے پہ وہاں لگائی گئی ہے ایک پائپ کے ساتھ، اور اس سفید پائپ میں سے آپ اس خوف کو نکل کے اس مشین کے اندر آتا ہوا دیکھیں۔ ٹرانسپیرنٹ شفاف قسم کے شیشے کی وہ مشین ہے، اس کا رنگ کتنا گندا ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے، اس میں بدبو ہے، لیکن وہ جیسے جیسے خوف آپ کے اندر سے نکل کے اس مشین میں جا رہا ہے، آپ انتہائی پرسکون اور حشاش بشاش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور بڑا پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ اب تصور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوف کی کیفیات اور لہریں جہاں جہاں بھی جسم میں تھیں وہ ماتھے کے درمیان جمع ہوئیں اور وہاں سے اس پائپ کے ذریعے اس مشین میں چلی گئیں، اور وہ جس قدر وہ گندا اور بدبودار مواد کی شکل میں خوف باہر آیا ہے، اس کو دیکھنے کو بھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ اور وہ مشین وہاں سے ایک اور روبوٹ آیا ہے، ایک مشینی انسان آیا ہے اور اس کو لے کے باہر چلا گیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اپنے آپ کو انتہائی پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ تصور کیجئے کہ بالکل نئی زندگی میں آ گئے ہیں اور کتنے ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ اس خوف نے آپ کا روزگار، آپ کا گھر بار، ہر چیز جو ہے اس کو متاثر کیا ہوا تھا، اور اب آپ بہت ریلیکس ہیں۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، 10 پر آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ آپ تحت الشعور سے شعور میں آ گئے ہیں۔ 9، آپ کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیے۔ 10۔ جی، اب آپ میں سے کوئی ایک ممبر، تاکہ وہ میڈیا تک جو لوگوں نے باقاعدہ اس کو نہیں کیا، کوئی ایک آپ میں سے اپنی کیفیات بیان کرنا چاہے کہ اس ایکسرسائز کے دوران، اب اگر آپ کے چہروں پہ کیمرہ ڈالا جائے نا تو جتنا ریلیکس آپ کے فیسز اس وقت ہیں وہی بہت بڑا ثبوت ہوں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ زبان سے، کیونکہ کچھ چیزوں کا اقرار زبان سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اصل میں نے جی خوف بھی بتانا ہے۔ مجھے خوف تھا کہ میرے جو
अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने जो अभी एक्सरसाइज की है ना जी, इस दौरान मेरे इससे पहले मुझे एक खौफ था कि मेरे बच्चे इस वक्त जो है ना वो टीन एज में हैं और वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करेंगे। कोई बच्चा जो बेटा है वो बाहर जाता है आता है, मैं उसको रोकता हूँ और मैंने वो दिल में सोचा कि अगर मैं उसको ना रोकूँ, उसको सपोर्ट करूँ कि आप जाएँ बाहर और वो अपनी चीज़ें जो है ना वो करें, लेकिन थोड़ा सा इस तरह करें, मैंने उसको मैनेज करें। और वो जो मेरे दिल में खौफ था कि ये बाहर जाएगा, किसी के साथ बुरे लोगों में बैठेगा, अच्छे में बैठेगा, और ये सारी चीज़ें मैंने उसको सबको यकजा किया और यकजा करने के बाद उसको मैंने कोशिश की है कि वो सारी बाहर निकल जाए और 90% जो है ना वो उसका मेरे ऊपर जो है ना वो जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये आजकल बहुत बड़ा खौफ है, दयार गैर की मट्टी कुछ ऐसी चकनी है। अगले बार हमारा जो मौजू है आज यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ